اصفہان کا نام سنتے ہی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک پرانا اور مشہور مقولہ، اصفہان نصف جہان، یعنی اصفہان آدھی دنیا کے برابر ہے۔ اس لیے ایران میں اس دفعہ ہمارے کلچرل ٹور کا مرکز اصفہان تھا۔ محترم علی رضا مساح ہمارے دوست ہیں جو ٹورزم اصفہان کے ادارے کے ہیڈ ہیں۔ ان سے دوستی تقریباً 8 سال سے ہے۔ اصفہان کو لاہور کا جڑواں شہر بھی قرار دیا گیا ہے، تو ان شہروں کے درمیان سیاحت کو فروغ دینا چاہیے۔ اصفہان میں انہوں نے ہمیں بہت پروٹوکول دیا اور ہر تاریخی مقام پر ایک سے بڑھ کر ایک بہترین گائیڈز فراہم کیے، جنہوں نے ہمیں تفصیل سے ان مقامات کے بارے میں بتایا، جس کے لیے خود میں ذاتی طور پر اور ہمارے گروپ کے ممبرز ان کے بہت مشکور ہیں۔ اصفہان تہران سے پہلے ایران کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ میری اپنی تحقیق کے مطابق لاہور اور اصفہان کے شہروں کے قدیم نقشوں کو اگر دیکھا جائے تو دونوں قدیم شہروں میں حیران کن مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ شاہراہ چلتی ہے۔ اصفہان سے کچھ پہلے سڑک یہ پہاڑیاں کراس کرتی ہوئی اصفہان میں داخل ہوتی ہے۔ میدان امام علی کے پاس ہمارا میزبان نمائندہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھا، جنہوں نے اصفہانی لہجے میں ادارہ گردشگری تک ہماری رہنمائی کی۔ اصفہانیوں کا بولنے کا لہجہ دوسرے علاقے کے لوگوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ سیاحت کو فارسی میں گردشگری کہتے ہیں۔ اصفہان میں ہم نے جہاں بھی وزٹ کیا یہ لفظ گردشگری لکھا دیکھ کر ہمارے ایک دوست منیر صاحب نے بالآخر حیرانی کے ساتھ اظہار کر دیا کہ یہاں ہر جگہ شگری کیوں لکھا ہے۔ وہ اصل میں گردشگری میں سے شگری کو پڑھ رہے تھے۔ مجھے سن کر ہنسی بھی آئی اور ایک عجب اتفاق کا بھی خیال آیا کہ اس فارسی لفظ میں میرا نام شگری بھی موجود ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس لفظ کے معنی سیاحت ہیں۔ ساتھ ہی منیر صاحب نے مذاقاً ایک اور توجیہ بھی پیش کی۔ گردشگری کے گرد کو نکال کر اگر دیکھا جائے تو شگری کے گرد، یعنی یہ سب کچھ شگری کے گرد گھومتا ہے، جس پر سب ہنس پڑے اور میں نے بھی مذاقاً ان سے کہا آپ کو یہاں ہر جگہ شگری کا لفظ لکھا نظر آئے گا۔ جب ہم اصفہان کے سیاحتی ادارہ گردشگری کے عملہ استقبال کے لیے جہاں موجود تھا وہاں پہنچے، یہ ادارہ خود ایک تاریخی مکان میں بنایا گیا ہے۔ اس تاریخی گھر کا فارسی نام خانہ جہیہ ہے، جس کا مطلب ہے اجیہوں کا گھر۔ اجیہ اصفہان کے ایک شہر کا نام ہے۔ چونکہ ہم لیٹ ہو چکے تھے اس لیے ہمارے میزبان علی رضا مساح ہمارا طویل انتظار کرنے کے بعد کسی پروگرام کے افتتاحیہ میں جا چکے تھے، لیکن ان کے اسسٹنٹ خانم ذبیحی جو راستے میں بھی ہمیں فون پر مسلسل رہنمائی کرتی رہی، انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ اس عمارت کے چھوٹے سے محراب سے گزرنے کے بعد ہم اس کے مرکزی صحن میں پہنچتے ہیں، جس میں 2 باغات اور ایک چشمہ ہے، جس میں 3 پانی کے فوارے ہیں۔ صحن سے گزرتے ہوئے اور شاہ نشین میں داخل ہوتے ہی ہمیں بہت سے ڈیزائن، رنگ، پینٹنگز اور آرٹسٹک پلاسٹر نظر آتے ہیں، جو آئینے کے بہت سے فریموں کو ڈھانپے ہوئے ہیں، جو اس گھر کے مالک کی مصوری اور فن تعمیر میں دلچسپی کے بارے میں گواہی دے رہے تھے۔ داخلی دروازے کے آغاز میں ہمیں محل کے دروازوں کے ارد گرد موسم گرما کے پھلوں کے رنگ برنگے ڈیزائنوں کا سامنا کرنا پڑا، جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسماء الحسنہ، صلوات، آیات وغیرہ کے ساتھ خوبصورتی سے نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں۔ آیت الکرسی اور کچھ اشعار کے بند بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت اور عالی شان حال میں ہمیں بٹھایا گیا اور خوش ذائقہ مشروب سے تواضع کی گئی۔ خانم ذبیحی نے ہمیں اس مکان کے بارے میں بریفنگ دی۔ جس حال میں ہم بیٹھے تھے اس کی دیواروں اور چھت پر مختلف پینٹنگز اور نقاشی مصور کے کمال اور صاحب خانہ کی ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔ چھت پر موجود نقاشی اور پھول بوٹوں میں سفید اور زرد رنگ نمایاں تھے۔ خانم ذبیحی نے بتایا کہ چھت کے ڈیزائن کا 1/4 حصہ گر گیا ہے اور بحالی کے بعد اسے سفید پس منظر کے ساتھ اصل ڈیزائن کے پیلے رنگ کے پس منظر سے ممتاز کیا گیا ہے۔ یہ پھول بوٹے بالکل ہمارے لاہور کے بادشاہی مسجد کی چھت کے پھول بوٹوں سے مشابہ تھے، گویا دونوں مقامات پر پینٹنگ کرنے والا ایک ہی شخص ہو۔ جس طرح ہمارے امام بارگاہوں اور مساجد میں ہوتا ہے، یہاں ہال کے اوپر والے حصے میں خواتین کے بیٹھنے کا انتظام تھا اور نچلے حصے میں مردوں کے لیے۔ خانم نے دروازے کی چوکھٹ کی لکڑی کی اونچائی کی طرف اشارہ کیا، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ چوکھٹ 2 مقاصد کے لیے اونچی رکھی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا، ایک تو دروازے سے کوئی موذی جانور نہ گزر سکے،
دوسرے، جب کوئی شخص کمرے میں داخل ہو تو اسے مجبوراً جھک کر چوکھٹ کراس کرنی پڑے تاکہ احترام بجا لا سکے۔ دائیں طرف اوپر کونے میں موجود کھڑکی کے بارے میں خانم نے بتایا کہ یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ کھڑکی دیگر کھڑکیوں سے اس کے جلے ہوئے بھورے رنگ اور فنکارانہ اور نازک لکڑی کے ڈیزائن کی وجہ سے ممتاز ہے۔ حویلی کی کھڑکیوں کے آگے ایک مرد اور عورت کے پورٹریٹ کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس حویلی کے دولہا اور دلہن کے چہرے ہیں۔ کھڑکیوں کے اوپر ماشاء اللہ کے لفظ کے ساتھ گلدان بنے ہوئے ہیں، جو کہ گھر کے مالک کے قدیم عقیدے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان گلدانوں کے ساتھ ایک اور تحریر یا سبحان کے عنوان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ حویلی کی دیواروں اور چھت پر مردوں اور عورتوں کے کاچار پورٹریٹ بھی ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پورٹریٹ کو مختلف اشکال اور کپڑوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ شاہ نشین کے جنوب کی جانب ایک ڈیزائن چہلگین کے افسانے کا کاچار ڈیزائن ہے۔ حویلی کی دیگر پینٹنگز پرانی کہانیوں اور داستانوں سے متاثر ہے۔ ماضی میں بچوں کو ان مثالوں اور کہانیوں کا حوالہ دے کر سکھایا جاتا تھا۔ دھوئیں کو عمارت سے باہر منتقل کرنے اور عمارت کی خوبصورت پینٹنگز کو کالا ہونے سے روکنے کے لیے چمنی بنائی گئی ہے۔ عمارت کی دوسری منزل پر ایک الٹا سورج بنایا گیا ہے اور شاید اس الٹ جانے کی وجہ سورج کے غروب آفتاب کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری منزل پر پینٹنگ میں فرشتوں کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے اور پھولوں کی انگوٹھیاں اور تاج دکھائی دیتی ہیں۔ حویلی کی دیواروں اور چھت پر مختلف نقش و نگار، پھولوں، پرندوں، پھلوں کی خوبصورت پینٹنگز، فرشتوں کی شکل میں تصاویر اور گھر کے مکینوں کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ فرشتے ایک دوسرے سے بہت کم فرق کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ اس تاریخی گھر کو بنانے والے کے بارے میں صرف ایک ہی چیز دستیاب ہے، جو ایک نظم کا ایک حصہ ہے جو حال میں لکھا ہوا ہے، باقی رہ گیا ہے۔ اگر میں اسے پڑھوں تو جنت میں جاؤں۔ یہ محل دلفروز حاجی حسین کا تھا۔ یہ گھر صفوی طرز پر بنایا ہوا ہے اور اس کی سجاوٹ کا تعلق قاجاری دور سے ہے، اور اس گھر کے پینٹنگ کے دستخط زین العابدین 1268 کے الفاظ کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس گھر کا رقبہ 530 مربع میٹر ہے، لیکن ماضی میں اس کا رقبہ 2000 مربع میٹر سے زیادہ تھا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ مکان بنانے والا شخص ایجن اصفہان کا تھا۔ اب ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی اور نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ خانم ذبیحی نے بتایا کہ اب ہمارا دوسرا مقام، دوسری منزل حمام شہزادہ یعنی شہزادوں کا حمام ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ حمام شہزادہ کے بارے میں ہوگی، جہاں پر ہمارا کھانا منتظر ہے۔ نماز کے لیے اصفہان کی مشہور تاریخی مساجد مسجد جامع اور مسجد لطف اللہ بھی موجود ہے۔ مسجد لطف اللہ کی خوبصورتی دیکھ کر یقین آپ کو بھی لطف آ جائے گا۔